انسان شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اپنی بنائی ہوئی گولی سے شیر کو ڈھیر کر دیتا۔ ایک مرتبہ افریقہ کے ایک ملک میں ایک دوست کے فارم ہاؤس میں جانے کا موقع ملا۔ وہاں شیر رکھا ہوا ہے مکمل۔ ہم نے اس کے دانتوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا اور اس کا سائز ناپا، اس کے ناخنوں کو اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھا اور ان کا سائز ناپا، سے بڑے بڑے۔ اس کے دانت، وہ جو چھینی ہوتی ہے لکڑیاں پھاڑنے کی، اوپر سے چوڑی آگے پتلی، ایسے ایسے اتنے بڑے بڑے ایسے دانت، اندر اس کے بھوسا بھر کے، وہ بالکل زندہ شیر کی طرح انہوں نے ایک کمرے کے اندر اس کو کھڑا کیا ہوا۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ بتلایا۔ وہاں ان کے فارم ہاؤس میں کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے اور جانور بھی پلے ہوئے ہیں۔ وہاں تو سینکڑوں ایکڑ کے حساب سے فارم ہاؤس ہوتے ہیں، کلومیٹر کے حساب سے ہوتے ہیں۔ وہ ان کا فارم ہاؤس 7 کلومیٹر کا ہے۔ تو انہوں نے بتلایا کہ ایک مرتبہ میں یہاں آیا اپنے جانوروں کو دیکھنے کے لیے، تو اچانک سامنے سے شیر آ گیا۔ میں بچ نہیں سکتا تھا، کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے چھلانگ لگا دی، اور اس کا اندازہ بہت درست ہوتا ہے۔ وہ چھلانگ لگاتا ہے تو سیدھا اپنے شکار پر جا کر گرتا ہے۔ وہاں رہنے والوں کو اللہ نے دل بھی ویسی مضبوط دیے ہیں۔ ہم لوگ ہوتے تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی جان نکل چکی ہوتی، زندہ تو نہ کھا پاتا، وہ مردہ ہی کو کھا پاتا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جیسی اس نے چھلانگ لگایا، میرے ہاتھ میں رائفل تھی، میں فوراً لیٹ گیا، اور لیٹ کر کے میں نے اس کو نشانے پہ لیا۔ جب وہ بیچ میں آیا، ایسا یوں ڈائی مارتا ہے نا، کہ جب اٹھ کر کے بیچ میں آیا، اسی وقت میں نے اس کے سینے پر فائر کیا، گولی لگی، اس کا دل چتڑے ہو گیا، وہیں ریل ہو گیا۔ بتا، یہی ہے وہ شیر۔ تو انسان اپنی طاقت سے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن انسان کی بنائی ہوئی رائفل اور انسان کی بنائی ہوئی گولی 10 شیر مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انسان کی ساری طاقت، قوت، صلاحیت کا منبع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چشمہ پھوٹتا ہے، اس کا سر چشمہ اردو میں اس کی عقل ہے، اس کا علم ہے۔ اور عقل دماغ کے جس حصے میں ہوتی ہے، دماغ کا جو حصہ فیصلے کرتا ہے، دماغ کا جو حصہ گویا انسان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، وہ پیشانی میں ہوتا ہے، وہ یہاں نہیں ہوتا، وہ دائیں طرف یا بائیں طرف نہیں ہوتا، دماغ کا وہ حصہ آگے ہوتا ہے۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے جب دنیا میں یہ حقیقتیں کسی کو نہیں معلوم تھی کہ عقل کا مقام کہاں ہے، سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے والے دماغ کا مقام کہاں ہے، وہ جگہ کہاں ہے جہاں سے ساری صلاحیتیں کام کرتی ہیں، اور انسان کو اپنے بارے میں دھوکہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کو اس سے بھی بڑا سمجھنے لگتا ہے جس نے اس کو یہ ساری صلاحیتیں دی ہیں، اپنے کو اللہ سے بھی بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ پیشانی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا نفس کا مقام یہ پیشانی ہے۔